بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مکتوب نمبر 52 شہزادہ سلطان محمد معظم کو تحریر فرمایا۔ ذکر خفی کی فضیلت اور دائمی حضور کی فضیلت جو اس طریقہ نقشبندیہ کا خاصہ ہے، اور اس کا بیان کہ اس طریقہ میں فائدہ حاصل کرنا اور استقامت انعکاسی ہے، اور اس کا بیان کہ اگرچہ یہ اسباب وصول میں سے ہے لیکن یہ رابطہ اور فنا فی الشیخ سے جڑا ہوا ہے اور جو کچھ اس کے مناسب ہے۔ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے لیے ان کے دل نرم ہو جائیں؟ حدیث شریف میں آیا ہے، ایسا خفی ذکر جسے کرامن کاتبین بھی نہ سن سکیں، یہ اس ذکر سے 70 گنا زیادہ اجر رکھتا ہے جس کو فرشتے سن سکیں۔ نفحات الانس میں شیخ ابی سعید بن ابی الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں مذکور ہے کہ حضرت شیخ سے عرض کیا گیا، فلاں آدمی پانی پر چلتا ہے۔ آپ نے جواب دیا، آسان ہے، مینڈک اور ممولا بھی پانی پر چلتے ہیں۔ عرض کیا گیا، فلاں آدمی ہوا میں اڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا، چیل اور مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہیں۔ عرض کیا گیا، فلاں شخص ایک لحظہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، شیطان بھی ایک سانس میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آدمی وہ ہے جو خلقت کے درمیان بیٹھے اور لین دین کرے، بیوی رکھے، خلقت کے ساتھ میل جول کرے اور اپنے اللہ سے ایک لحظہ بھی غافل نہ ہو۔ دعا گوں میں سے کم ترین سلام اور دعا پیش کرنے کے بعد آپ کے بلند حضور میں التماس کرتا ہے، یہ اس طرح کی زبان بادشاہ استعمال کرتے ہوتے تھے پہلے وقتوں میں، کہ آپ کے حکم عالی کے مطابق بعض فوائد جو شغل باطنی سے تعلق رکھتے ہیں وہ پیش کرتا ہے، گوش فرمائیں۔ اس طریقہ کے بزرگوں کی باطنی مشغولیت کے طریقہ کی چند اقسام ہیں۔ پہلی قسم ذکر اسم ذات ہے اور اس کا طریقہ ملاقات کے موقع پر بیان کیا گیا تھا، آپ اس کی کیفیت سے آگاہ فرمائیں۔ عمدہ یہ ہے کہ ذکر دل کا ملکہ بن جائے اور اس یعنی طالب کی لازمی صفت بن جائے، جس طرح کہ سننا کان کی صفت اور دیکھنا آنکھ کی صفت ہے۔ اس حالت کے حاصل ہونے کے بعد معاملہ لطیفہ روح سے ہوتا ہے، اور لطیفہ روح سینے کی دائیں طرف ہے۔ لطیفہ روح کے معاملہ کو طے کرنے اور متعلقہ احوال اور معارف کو طے کرنے کے بعد دوسرے 3 لطائف آتے ہیں۔ اس کے بعد سینہ کھل جاتا ہے اور نفس فنا ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جو کیا جاتا ہے، اور وہ دین کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ فائدہ پہنچانا اور فائدہ چاہنا اس طریقہ نقشبندیہ مجددیہ میں انعکاسی اور ان سے باغی ہے، اور معاملے کا انحصار طرفین کی مناسبت کی شرط سے صحبت پر ہے۔ ذکر اگرچہ وصول کے اسباب میں سے ہے لیکن غالباً رابطہ اور فنا فی الشیخ سے مشروط ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ فنا فی الشیخ کی ابتدا فنا فی اللہ کی تمہید ہے۔ یہ رابطہ صرف شیخ کامل کی عنایتوں کے ساتھ طریقہ ذکر کے التزام کے بغیر بھی اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ اس طرح التزام ذکر جو رابطہ سے خالی ہو وہ اللہ تک پہنچانے والا نہیں ہے۔
جس شخص نے ان دونوں کو جمع کر لیا بس اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ذکر نفی اور اثبات بھی بہت فائدے رکھتا ہے۔ باطن کو پاکیزہ بنانے میں اس کو بڑا دخل ہے۔ اس میں ذات کی کیفیت سے اطلاع دینے کے بعد اس کا طریقہ لکھا جائے گا۔ اس بارے میں حکم عالی کا انتظار ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی خیر خواہی اور دعا گوئی کے ظاہری اور باطنی مراتب جو فقیر کے خیال میں مرکوز ہیں وہ تحریر اور تقریر کے دائرہ سے خارج ہیں، اور آثار کا ظاہر ہونا مزید بادشاہانہ عنایتوں پر ہے۔ بادشاہ اگر فقیر کو نواز دیں تو کیا عجب ہے۔ باقی التماس یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی علوم کے جامع اکابر کے ثمرہ سید علی عرب مالی طلب اور آپ کے بلند اخلاق کے وعدہ کی تکمیل کے منتظر ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ سید مذکور عزیزوں میں سے ہیں اور محبت اور عنایت کے قابل ہیں۔ برادر گرامی فضائل کے حامل حافظ مقصود علی، جنہوں نے کئی سال فقراء کی صحبت میں بسر کیے ہیں، وہ آپ کی خاص عنایتوں اور مہربانیوں میں داخل ہوں گے اور بعض گزارشات تنہائی میں خدمت عالی میں عرض کریں گے۔ ارشاد پناہ شیخ محمد باقر، جو اس طریقہ عالیہ کے ارشد خلفاء میں سے ہیں، ان کی صحبت اور ملاقات غنیمت ہے۔ والسلام۔ بس بھی ہم نے جو پڑھا ہے سنا ہے، اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، اور اس کی اللہ تعالی ہمیں حقیقت اور سمجھ بھی نصیب کر دیں۔ تو یہ جو خط تھا یہ لکھا گیا تھا شہزادہ سلطان محمد معظم کی طرف، اور یہ خط لکھا تھا ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے خواجہ محمد سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے۔ تو یہ جو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھا، یہ اپنے سے جو پہلے جو 2-3 بادشاہ تھے، یعنی اس سے پہلے جہانگیر تھا، پھر اس سے پہلے اکبر تھا، تو یہ جو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھا یہ ان دونوں کی نسبت بہت زیادہ نیک دل بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا، اور دین کا عالم بھی تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ تھے، یہ ہمارے جو بزرگ تھے نا خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان سے بیعت بھی تھا۔ اور اس کے آگے 2 بیٹے تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک کا نام تھا شہزادہ محمد اعظم اور دوسرے کا نام تھا شہزادہ محمد معظم، جس کو یہ خط لکھا تھا انہوں نے۔ تو اسی وجہ سے وہ خط کے اندر بھی الفاظ اس طرح کے تھے جیسے وہ کہانیوں ڈراموں کے اندر وہ بادشاہ عالی پناہ آپ کی حضور میں التماس کرتا ہے، تو اس وجہ سے نا اس کے الفاظ ذرا اس طرح کے تھے۔ تو یہ جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا تو یہ جنگوں میں مصروف رہتا تھا، اور پھر اس کے اپنے جو حکومت کا بھی کافی سارا لمبا چوڑا اس کی حکومت تھی۔ تو اس نے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو اس کے شیخ تھے، ان سے کہا کہ جی میں آپ کے پاس نا خانقاہ میں آنے سے نا میں قاصر ہوں، میری یہ مصروفیات ہیں اور میرے لڑائیاں بھی چلتی رہتی ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے بیٹوں میں سے یا اپنے خلفاء میں سے نا کوئی کسی ایک صاحب کو وہ میرے پاس نا دہلی میں بھیج دیں، تاکہ وہ میرے پاس رہیں، تو میں ان سے جو ہے وہ اپنی اصلاح بھی کراتا رہوں گا اور اپنا یہ جو ذکر کے جو اسباق ہیں وہ بھی حاصل کرتا رہوں گا۔ تو پھر آتا ہے کہ خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استخارہ کیا کہ مجھے بادشاہ کے پاس کس کو بھیجنا چاہیے، تو ان کو پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ اشارہ کیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے سیف الدین کو بھیجیں۔ تو انہوں نے پھر یہ جو خواجہ سیف الدین صاحب تھے ان کو بھیجا۔ تو یہ جب دہلی میں داخل ہونے لگے تھے تو ان وقتوں میں وہ جو شہر کے باہر ایک پوری ایک دیوار ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا،
اور پورے شہر کا ایک دروازہ ہوتا تھا، اس دروازے سے گزر کے پھر بندہ آگے شہر کے اندر داخل ہوتا تھا۔ تو اس وقت میں جب ان کے آنے کی اطلاع دہلی پہنچی تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھا، وہ کسی آگے مہم پہ گیا ہوا تھا لڑائیوں وغیرہ میں، تو اس نے پھر اپنے محل والوں کو، حکومت والوں کو جی حکم دیا کہ جی وہ صاحبزادہ آ رہا ہے، تو اس کے استقبال کے لیے جو ہے نا اس کے شایان شان انتظام ہونا چاہیے اور اس طرح سے۔ تو اب جب یہ شہر کے باہر پہنچے خواجہ سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو جب یہ باہر پہنچے ہیں تو وہ پورا جو شہر تھا اس کی اکثریت ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر کھڑی تھی، اور فوج بھی اور پولیس کے سپاہی بھی اور گھوڑوں پہ، یعنی بہت عجیب و غریب ان کا نا اس وقت میں وہ پروٹوکول تھا۔ اور جو دوسری جو عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ جس وقت میں یہ اپنے ملک کے بادشاہ کی روحانی تربیت کے لیے اس کے محل میں گئے ہیں نا، تو اس وقت ان کی عمر صرف 27 سال تھی۔ تو ہمارے آج کل میں اتنی عمر میں شادی ہوتی لڑکوں کی، تو یہ ماشاءاللہ، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ ہمارا یہ جو روحانیت ہے یا تصوف ہے نا، اس کے اندر ایک بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہوتا ہے جس کو فنائے قلب کہہ لیتے ہیں۔ یعنی فنائے قلب کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ انسان شیطان کے حملوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، تو اللہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو ان کے جو والد تھے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ان بیٹے کو یہ 9 سال کی عمر میں یہ فرما دیا تھا کہ اللہ نے تمہیں فنائے قلب کا مقام عطا کر دیا۔ تو چونکہ والد بھی ماشاءاللہ اتنے بڑی شخصیت تھے، پھر آگے ان کے جو دادا تھے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس ماحول میں ان کی پیدائش ہوئی، ان کی تربیت ہوئی، تو 27 سال ان کی عمر تھی۔ تو اب یہ جو ان کی طبیعت تھی نا، ان کی طبیعت کے اندر یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ تھا۔ تو اب یہ جو بھی کوئی غلط کام دیکھتے تھے، گناہ کی چیز دیکھتے تھے، تو اس کو یہ جب تک وہ چیز وہاں سے ہٹائی نہیں جاتی تھی، ختم نہیں کی جاتی تھی، یہ وہاں سے ہٹتے نہیں تھے۔ تو اب یہ جب شہر میں داخل ہونے لگے تھے، تو آگے شہر میں داخل ہو کے جب بادشاہ کا جو محل شروع ہونے لگا، تو بادشاہ کے محل کے بڑے دروازے کے اوپر نا اس بادشاہ نے ہاتھی کے مجسمے بنائے ہوئے تھے، ہاتھی کے مجسمے 4-5 بنے ہوئے تھے، اور ان ہاتھیوں کے اوپر مجسموں کی شکل میں یہ آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ اس نے ایک اپنا جیسے ایک بادشاہوں کا ایک انداز ہوتا ہے، اس نے وہ بنایا ہوا تھا۔ تو خواجہ سیف الدین صاحب نے فرمایا کہ بھئی میں اس وقت تک بادشاہ کے محل میں داخل نہیں ہونا کہ جس وقت تک یہ جو بت ہیں نا ان کو توڑا نہیں جائے گا، ان کو زمین کے برابر نہیں کیا جائے گا۔ اور بادشاہ کا جو محل تھا، محل کا جو بہت بڑا دروازہ تھا، اس کے اوپر کوئی تصویریں بنی ہوئی تھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی ان تصویروں کو بھی یہاں سے ختم کیا جائے۔ تو وہ جو سپاہی وغیرہ تھے انہوں نے تھوڑا بہت، وہ جیسے وہ بندہ چون چراں کرتا ہے کہ جی بادشاہ سلامت نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو خیر وہ بادشاہ سلامت کے بیٹے تو ادھر ہی تھے، تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ ہاتھی بھی توڑوائے ان کے اوپر جو داخل۔ تو اب تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ بھی آ گیا، تو اب بادشاہ ادھر داخل، تو اب تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ بھی آ گیا، تو اب بادشاہ نے کہا کہ جی ان کو میں اپنے محل کے اندر خاص مہمان خانے میں ٹھہراؤں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں بھائی، ہم ان خاص مہمان خانوں کے عادی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان خاص قسم کے جو مہمان خانے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر رہ کر انسان اللہ سے غافل بہت جلدی ہو جاتا ہے، اور اللہ سے غافل کرنے کے اسباب تمہارے جو ہے نا یہ خاص مہمان خانے ان کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے میں وہاں نہیں ٹھہروں گا۔ اور پھر یہ خواجہ سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ٹھہرنے کے لیے اس محل کا جو کہتے ہیں نا کہ ہیڈ سیکورٹی گارڈ تھا نا، جو بڑا سیکورٹی گارڈ انچارج تھا،
اس کا نا چھوٹا سا ایک جیسے ہم کوارٹر کہہ لیتے ہیں نا، وہ اس کے محل کے باہر بنا ہوا تھا. تو انہوں نے وہ جو سیکورٹی انچارج تھا اس کے کوارٹر میں رہنا اپنے لیے جو ہے نا وہ پسند کیا. صاحب نے جی خواجہ سیف الدین صاحب کو طلب فرمایا ہے تھا کہ جی بادشاہ سلامت نے اورنگزیب عالمگیر صاحب نے جی خواجہ سیف الدین صاحب کو طلب فرمایا ہے کہ جی آ کے اندر ذرا ذکر کی مجلس کراؤ میرے دربار میں آ کے. ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا جو ذکر کی جو مجلس جیسے ہوتی تھی نا وہ صبح فجر کے بعد ہوتی تھی، ایسے ہی شام کو مغرب کے بعد ہوتی تھی. تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ دن میں 2 دفعہ وہ اپنے سیکورٹی گارڈ کے جو کوارٹر کے اندر ان کی ذکر کی مجلس میں شامل ہوتا تھا. یہ خود اس کے محل میں نہیں جاتا تھا. وہ فرماتے تھے کہ سیکھنا یہ چاہتا ہے، حاصل یہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہمارے پاس طلب کی شکل لے کے آنا ہوگا. اور وہ آتا تھا، اور وہ 3 سال آتا رہا. تو انہوں نے پھر اس کے محل میں 3 سال تک قیام کیا. اور اس کے بعد یہ جو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھا، اس کی بڑی بہن تھی، اس کا نام تھا شہزادی روشن آرا بیگم. تو اس کتاب کے اندر ان کے نام بھی بہت سارے خط ہیں. تو یہ ان کو خط لکھا کرتے تھے، اور وہ خط بھی انتہائی وہ جیسے ایک اعلیٰ قسم کی جو ایک روحانی مقام پہ ایک بندہ پہنچا ہوا ہوتا ہے نا، اس قسم کے یہ خط ان کو لکھتے تھے. اور پھر جو محل کی جو اور خواتین تھیں، تو خواجہ سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہ جو شہزادی روشن آرا بیگم تھی ان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ اب تم نے اپنے باقی شاہی خاندان میں جتنی عورتیں ہیں نا، اب تم نے ان کو ذکر سکھایا کرنا، اب تم نے ان کو ذکر بتایا کرنا. تو وہ پھر آگے اپنے جو ان کے محل کے اندر خواتین ہوتی تھیں ان کے حالات لیتی تھیں، وہ ذکر کرتی ہیں کیسے کرتی ہیں، ان کے اعمال کا کیا حال ہے، وہ پھر شہزادی روشن آرا بیگم کو بتاتی تھیں. اور پھر جو شہزادی صاحبہ ہوتی تھیں یہ خواجہ سیف الدین صاحب کو بتاتی تھیں. تو وہ سارے خط اس کے اندر وہ لکھے ہوئے ہیں. تو ایسے ہی ایک دفعہ اورنگزیب عالمگیر نے اس کا کسی خاص علاقے میں نا، شاید حیدرآباد کا علاقہ تھا، وہاں پہ نا اورنگزیب عالمگیر نے اپنا ایک بہت شاندار قسم کا نا ایک باغ بنایا ہوا تھا. اور جب کبھی اس کا کوئی دل کرتا تھا نا، وہ سرکاری کاموں سے وہ بیزار ہو جاتا تو وہ اپنے اس باغ کے اندر 4-5 دن گزارا کرتا تھا. وہ باغ کے اندر اس نے جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ ایک جیسے سوئمنگ پول بنایا ہوتا ہے، بہت عجیب قسم کا. تو اس نے ایک دفعہ کہا کہ جی حضرت آپ بھی نا میرے ساتھ چلیں، تو میں آپ کو نا وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں. تو اب جب وہاں گئے تو باغ کی سیر کرنا شروع کی. تو سیر کرتے ہوئے باغ کے اندر جو اس نے جو سوئمنگ پول سا بنایا ہوا تھا، اس سوئمنگ پول کے اندر اس نے ایک چھوٹا سا وہ جیسے خشک جگہ کر کے نا اس کے اوپر اس نے نا وہ مچھلیوں کے مجسمے بنوائے ہوئے تھے. کافی ساری مچھلیاں تھیں اور ان کے نا اس نے مجسمے بنوائے ہوئے تھے. اور ان مچھلیوں کی آنکھوں، اور وہ جو مچھلیاں تھیں وہ سونے کی تھیں، اور ان مچھلیوں کی آنکھوں کے اندر ہیرے جڑے ہوئے تھے. تو ان کی وہ جو پھر وہ جو رگ تھی نا کہ نہیں ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کو میں نے ختم کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت میرا آپ کا تعلق اسی وقت میں قائم رہنا ہے کہ جب آپ یہ ساری یہ جو مچھلیاں بنی ہوئی ہیں نا، مجسمے بنائے ہوئے ہیں، بت بنے، ان کو آپ ختم کریں. تو پھر وہ بادشاہ سلامت نے اسی وقت کھڑے پیر وہ کچھ بلا کے نا لوگوں کو اس نے جناب ان کو توڑوایا باقاعدہ. اور اس کا وہ جو سونا تھا اور اس کے وہ جو ہیرے جواہرات تھے اس کی جو کمائی وغیرہ بنتی تھی وہ خواجہ سیف الدین صاحب نے بیت المال میں جمع کرائی کہ اس کے ذریعے تم اپنی حکومت کے اندر جو ہے نا غریبوں کی ویلفیئر کا کام کرو، لوگوں کے جو ہے وہ پینے کے پانی کا بندوبست کرو، ان کے لیے جب وہ سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے درختوں کا انتظام کرو. تو اس طرح سے ماشاءاللہ نا ان کی طبیعت کے اندر یہ جو امر بالمعروف کا جذبہ تھا یہ بہت زیادہ تھا. جب یہ بہت زیادہ تھا تو یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کیا کیا، اس نے پھر اس کا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو محکمہ تھا نا، اس نے اس کا جو ہیڈ تھا نا وہ انہی کو لگا دیا کہ جی آپ کو اجازت ہے میری طرف سے جو ہے نا جہاں بھی آپ کوئی خلاف شرع کام دیکھیں گے آپ کے ساتھ فورس بھی جائے گی، آپ کے ساتھ پورا جو ہے وہ اسلحہ بھی آپ کو دیا جائے گا، آپ کو پوری چھٹی ہے. تو اچھا اب پھر کیا ہوا کہ یہ جو شہزادہ تھا محمد اعظم، یہ جو جس کو خط لکھا تھا اس کا دوسرا بھائی تھا،
اس کی ہونی تھی شادی۔ تو یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا بھائی تھا، داراشکو نام تھا اس کا، داراشکو بھی پڑھتے ہیں، داراشکو بھی اس کو کہہ لیتے ہیں۔ تو اس کی بیٹی کے ساتھ نا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کی شادی تھی۔ تو اب جو وہ بادشاہ بھی تھے، پھر وہ شہزادے، تو ظاہر ہے تو کیا ہونا تھا کہ شہزادے نے اپنی شادی کے لیے اس وقت میں 1,00,000 روپے کا آتش بازی کا سامان خریدا تھا کہ جی جب میری وہ شادی ہوگی تو میں اس پہ وہ تم تڑکے جو ہوتے ہیں سارے وہ میں کروں گا۔ تو ابھی جب وہ ان کو پتہ چلا کہ جی یہ تو فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والا تو شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ بھائی اس نکاح کی تقریب میں تب شریک ہونا ہے کہ جب یہ جو ہے نا یہ آتش بازی یہاں بالکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ آتش بازی کا جو سامان ہے اس کو دوبارہ فروخت کیا جائے گا، اور اس کی جتنی رقم ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے نا وہ یعنی حکومت کے فلاحی کاموں میں خرچ کیا جائے گا۔ اور وہ اس نے اپنے نکاح کی تقریب کے لیے باقاعدہ جیسے ہوتا ہے نا ایک میدان میں ایک بندوبست کیا ہوا تھا، اور کافی سارا اس نے وہ سامان کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی شادی تب ہوگی کہ جب یہ آتش بازی بھی نہیں ہوگی، ہلڑ بازی بھی نہیں ہوگی، اور نکاح بھی مسجد میں ہوگا۔ تو اب وہ شہزادہ صاحب کا پھر نکاح بھی جو ہے وہ بڑی سادگی کے ساتھ، وہ جو 4-5 جتنے بھی گواہ ہوتے ہیں، بادشاہ تھا اور ایک اس کا بیٹا تھا اور ایک یہ خود تھے، تو جتنے مطلوبہ گواہ ہوتے ہیں ان کی موجودگی کے اندر وہ مسجد کے اندر اس کا نکاح ہو گیا۔ اور پھر ان کو چونکہ بادشاہ نے وہ محکمے کا انچارج بنایا ہوا تھا، تو اس نے ان کو ایک سواری دی ہوئی تھی، جیسے اس وقت میں کوئی بگی ہوتی تھی یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تھی، گھوڑے اس کے آگے لگے ہوتے تھے، تو یہ اس پہ بیٹھ کر پورے علاقے کا، شہر کا جو ہے نا یہ راؤنڈ کیا کرتے تھے۔ اور ان کی سواری کے اندر ہر وقت میں لوہے کی بنی ہوئی 700 لاٹھیاں ہر وقت ان کے پاس موجود ہوتی تھیں۔ یعنی اگر یہ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر خلاف شرع کام ہو رہا ہوگا، گناہ کا کام ہو رہا ہوگا، تو یہ صرف اس کو روکیں گے نہیں، اس کو بند نہیں کرائیں گے۔ یہ جو لوہے کی لاٹھیاں ان کے پاس ہوتی تھیں، ان لاٹھیوں کے ساتھ یہ اس چیز کو توڑ پھوڑ کے آیا کرتے تھے، اور باقاعدہ ان کو ایک دستہ دیا ہوتا تھا، اس نے کچھ مخصوص 15-20 سپاہی ان کے ساتھ ہوتے تھے اور لاٹھیاں ان کے پاس ہوتی تھیں۔ تو ایسے ہی ایک دفعہ پتہ چلا کہ جی یہ جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ان کے کوئی استاد تھے کہ انہوں نے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے بزرگ تھے، انڈیا کے اندر گزرے تھے، کہ جی ان کے مزار پر نا وہ فلاں صاحب ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ پورے پتہ نہیں 2-3 شہروں سے انہوں نے کچھ سنگر بلوائے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ تو اس وقت میں گویے کہتے تھے ان کو، اور انہوں نے جناب وہاں پہ گویے بلائے ہوئے ہیں، اور جناب وہ ڈھول اور طبلے اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور وہاں پہ جناب انہوں نے جو ہے نا وہ کچھ غالباً کچھ شراب وغیرہ بھی منگوائی ہوئی ہے، اور اس طرح کا نا وہ وہاں پہ غل گپاڑا کر رہے ہیں۔ تو اب ان کو لگ گیا پتہ، کسی نے اطلاع کر دی کہ جی وہ دیکھیں جی وہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، اور ان کے مزار پہ جا کے جو ہے نا عرس کے نام پہ یہ خرافات ہونی ہے آج شام کو۔ تو یہ اب وہ اپنے مخصوص دستے کے ساتھ وہ بگی میں بیٹھے اور 700 لاٹھیاں ان کے پاس، اور یہ اس طرف وہ چل پڑے، اور ان کو پہلے خبر مل گئی کہ لو جی مخبری ہو گئی ہے، تو اب حضرت صاحب جو ہے نا وہ ادھر کو ہی آ رہے ہیں۔ تو وہ اس سے پہلے ہی انہوں نے سارے گویے بھی بھگا دیے، اور وہ سارا وہاں سے وہ جتنا بھی خرافات کا جو سامان تھا وہ سارا انہوں نے وہاں سے غائب کر دیا۔ اور پھر ان کے حالات میں یہ آتا ہے کہ یہ جتنی دیر یہ وہاں پر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے تھے، ان 3 سالوں کے اندر ملک کے جتنے بھی وہ اتنا ان کا مضبوط تھا کہ اس کی وجہ سے جتنے چور اچکے کا جو ایک جذبہ تھا نا وہ اتنا ان کا مضبوط تھا کہ اس کی وجہ سے جتنے چور اچکے ڈاکو وغیرہ اس طرح کے لوگ ہوتے تھے ان سب کو وہ کام چھوڑنے پڑے، اور جنہوں نے نہیں چھوڑے ان کو وہ ملک چھوڑنا پڑ گیا۔ تو وہ اس وقت وہ ہندوستان کو چھوڑ کے کسی اور ملکوں کے اندر چلے گئے۔ تو یہ وہاں پہ پھر 3 سال رہے، ٹھیک ہے۔
اور 3 سال کے اندر پھر بادشاہ تھا اورنگزیب عالمگیر جو تھا، اس نے ان سے پورا جو ہمارا سلسلے کا جو ہوتا ہے نا سلوک، 35 کے 35 سبق وہ طے کیے پورے، اور 3 سال پھر وہاں گزارنے کے بعد یہ واپس آئے، یعنی سرہند میں آ گئے۔ اور پھر جو آخر میں جو خط کے اندر جملہ تھا نا کہ جی میاں شیخ محمد باقر کی صحبت کو اپنے پاس غنیمت جانے، یہ آخر پہ ایک لائن تھی۔ تو اس میں پھر کیا کیا تھا، یہ جو تھے نا اپنے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک خلیفہ تھے خواجہ محمد باقر لاہوری، یہ لاہور کے رہنے والے تھے، اور لاہور میں یہ اپنے وقت کے مفتی لاہور کہلاتے تھے۔ اس وقت میں لاہور میں ان سے بڑا مفتی کوئی نہیں تھا۔ تو پھر خواجہ سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ اس کے محل سے واپس آ گئے تھے، تو پھر انہوں نے وہ جو مفتی محمد باقر لاہوری صاحب تھے ان کو پھر بادشاہ کے محل میں بھیج دیا تھا کہ جی اب میں واپس آ گیا ہوں، اور اب آپ نے ان کی جو ہے وہ ان کی بھی اور ان کے سارے جو خاندان وغیرہ ہے ان کی آپ نے تربیت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ پاک مجھے بھی ہمیں سب کو ان سارے کے سارے حضرات کا ہمیں اللہ صحیح فیض نصیب کرے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس کے لیے جتنی انسان اپنے باطن پہ محنت کرتا چلا جاتا ہے نا، تو اس کے بقدر پھر اللہ کے دربار میں انسان کی قبولیت ہوتی چلی جاتی ہے۔